من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ کے لیے لائق اور اسی کے لیے زیبا ہیں جس نے ہمیں الحمدللہ رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ امسال پانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن آیتوں کو تقریباً ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، جنہیں ہم خطبۃ الحاجہ کی آیتیں کہتے ہیں، میں نے بھی ابھی آپ کے سامنے وہ آیتیں پڑھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس کے بعد جو دوسری آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں، تقریباً خطبے میں، نکاح میں، عید میں اور اکثر مقامات پر، جمعہ میں، عرفات میں، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بولنے کا موقع آیا، آپ نے یہ آیتیں پڑھی، اس لیے ان کو خطبۃ الحاجہ کی آیتیں کہا جاتا ہے. دوسری جو آیت کریمہ ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے اس رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منها زوجها، اسی ایک جان سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، پھر ان دونوں سے بہت سے مردوں اور بہت سے عورتوں کو اس نے پھیلا دیا، پیدا کیا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله، پھر ایک بار اور اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون به، جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داری کے بارے میں ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر نگہبان ہے، تمہارے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے. اس آیت کے اندر ایک جملہ ہے معزز ساتھیوں، وہ جملہ یہ ہے، ہمیں رشتہ داری کے بارے میں ڈرنے کے تعلق سے اللہ نے کہا ہے. رشتہ داری اتنی بڑی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت پڑھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ پڑھا کرتے تھے، اس آیت میں اللہ یہ کہہ رہا ہے
رشتہ داری اتنی بڑی ہے کہ تمہیں ڈرنا چاہیے. والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. ایک اور آیت کریمہ ہے. جمعہ جب ہم ختم کرتے ہیں، جب اس آیت پر ہم پہنچتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ تو کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اس آیت پر جب ہم پہنچتے ہیں آپ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے آپ ابھی جمعہ ختم ہونے والا ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ نحل کی آیت ہے، پارہ نمبر 14 کی آیت ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں سارے قرآن کی سب سے جامع آیت ہے. سمجھیے آپ، سارے قرآن مجید کی سب سے جامع آیت ہے، یعنی اس کے اندر جو معنی بیان کیا گیا ہے سارے قرآن میں سب سے زیادہ معنی اس آیت کے اندر بیان کیا، جامع آیت. اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے انصاف کرنے کا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے احسان کرنے کا. احسان کا معنی کیا ہے؟ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اچھے اخلاق اپنائیے. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے احسان کا، آپ نے کسی سے کام لے لیا، اس کی مزدوری 100 روپے بنتی ہے. احسن البیان کے مفسر نے یہ لکھا ہے آپ اس پر احسان کیجیے، 10 روپے اسے ملا کے دے دیجیے. آپ اسے 10 روپے ملا کے، یہ احسان کا معنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. تیسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے وایتاء ذی القربى. اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کو دینے کا حکم اللہ دے رہا ہے. 3 حکمیں، 3 احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہیں. انصاف کرو، گرچہ کہ انصاف تمہارے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، انصاف کرو. احسان کرو دوسرا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تیسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے. وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. 3 چیزوں سے اللہ نے اس آیت کریمہ میں منع کیا ہے. پہلی چیز اللہ نے جس سے منع کیا ہے الفحشاء، بے حیائی کے کاموں سے بچو، بے شرمی کے کاموں سے بچو. سبحان اللہ. منکر، شریعت نے جس کا انکار کیا ہے، منع کیا ہے، اس سے بچو. اور ظلم کرنے سے بچو. 6 باتیں. اللہ اکبر. مجھے یاد پڑتا ہے کئی سال پہلے یہ ایک آیت کریمہ پر میں نے 2 جمعہ کے خطبے دیے ہیں. اس ایک آیت کریمہ پر کئی سال ہو گئے، شاید اس وقت خطبے ریکارڈ ہوتے بھی تھے یا نہیں تھے، مجھے معلوم نہیں ہے. آیت اتنی بڑی ہے، اس پر 2 جمعہ کے خطبے 2 کیا بلکہ 10 بھی دیے جا سکتے ہیں. مگر میرا جو آج کا موضوع ہے، موضوع یہ ہے اس آیت کریمہ میں اللہ نے جو ایک لفظ کہا وہ لفظ یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ عز و جل نے یہ حکم ہمیں عطا فرمایا ہے. تیسری قرآن مجید کی آیت کریمہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے قرآن مجید میں 214 نمبر کی آیت سورہ شعراء کی آیت ہے. اللہ نے نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں پر دعوت کا کام کیجیے. کس پر دعوت کا کام کریں؟ اپنے رشتہ داروں پر. قریب کے جو رشتہ دار ہیں آپ انہیں دعوت کا کام کیجیے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے. چھوٹی سی پہاڑی ہے. آپ نے نام لے لے کر رشتہ داروں کو بلایا. یا بنی عبد المطلب، یا بنی ہاشم، یا بنی لوئی. یہ ہمارے نبی کے خاندان کے نام ہیں. یا بنی لوئی، یا بنی فہر، اے فہر کے بچوں، اے لوئی کے بچوں. نام لے لے کر قبیلے کا آپ نے سب کو جمع کیا. آپ نے ایک سوال کیا اس آیت پر عمل کرتے ہوئے. اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے یہ گھوڑ سواروں کی جماعت آ رہی ہے، وہ تم پر حملہ کرنے والی ہے، میری بات پر تم یقین کرو گے؟ پہلے آپ نے پوچھ لیا کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب رشتہ داروں سے پوچھ رہے ہیں. سبحان اللہ. سارے لوگوں نے کہا ہم یقین کریں گے. کیوں؟ ما جربنا علیک کذبا. ان کی زبان سے ایک لفظ نکلا آج تک کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے، ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے، آج بھی آپ جھوٹ نہیں کہیں گے، آپ کی بات پر ہمیں یقین ہے.
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کہا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. یہ آپ کا پہلا لفظ رشتہ داروں کے لیے تھا. میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں ایک عذاب کے بارے میں جو آنے والا ہے. جب اللہ کے رسول نے یہ تقریر کی, تقریر سننے والوں میں ایک آدمی تھا ابو لہب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تھا. یہ آپ کا سگا چچا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تانا مارا اور اس کے الفاظ اس کی زبان سے یہ نکلے تبن لک یا محمد الہذا جمعتنا, تبن لک یا محمد الہذا جمعتنا. اتنا بول کے صباحا یا صباحا, وہ زمانے میں اگر اچانک حملہ ہو جاتا تو یہ لفظ کہا جاتا. نبی نے یہی لفظ کہا یا صباحا, او بھائی جلدی آؤ جلدی آؤ. سبحان اللہ. اس نے کہا یہ بولنے کے لیے تم نے اتنی اہمیت سے ہمیں بلائی ہے, اللہ تمہیں برباد کرے آئے محمد. کیا کہا اس نے؟ تبن لک یا محمد. اس نے بد دعا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے جواب دیا. سبحان اللہ. جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی اس دنیا میں کوشش کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غارت کر کے چھوڑے گا. یاد رکھیے اچھی طریقے سے. جی ہاں, جو بھی کسی جگہ کوئی کارٹون بنائے گا, کسی دنیا کے اندر نبی کے خلاف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کو لے کر کبھی مذاق اڑائے گا, اس لیے کہ جب نبی پر کسی نے بات کہی اللہ نے اس کا جواب دیا. تبت یدا, اللہ کا جواب آپ جانتے ہیں. تبت یدا ابی لہب, نام لے کر قرآن مجید میں سورت ہے نام سے. سبحان اللہ. سورہ تب کے نام سے تبت یدا ابی لہب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم برباد نہیں ہوں گے, ابو لہب تو برباد ہوگا. سبحان اللہ. اللہ نے جواب دیا. مگر اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے, آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے, شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو تعجب ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح طے ہوا تھا ابو لہب کے دو بیٹوں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح اچھے سے ذہن میں رکھو, طے ہوا تھا ابو لہب کے دو بیٹوں سے. جب اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا, ابو لہب نے کھلا اعلان کیا میں یہ رشتے توڑتا ہوں. سبحان اللہ. سب کے سامنے. اس موقع پر سنو غور سے نوجوانوں, اس موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا لفظ نکل رہا ہے؟ سامنے سے وہ اعلان کر رہا ہے میں رشتے توڑتا ہوں, بچیوں کے رشتے. سبحان اللہ. سوچ کے دیکھو, اگر کسی کی بچی کا رشتہ طے ہو جائے, لوگوں میں معلوم بھی ہو جائے, یہاں شادی ہو رہی ہے, عین وقت پر وہ رشتہ توڑ دیا جائے, حالات کیا ہوں گے؟ حالات کیسے ہوتے ہیں؟ دونوں رشتے اس نے توڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو لفظ کہا, سبحان اللہ, قرآن مجید میں بھی وہ آیت موجود ہے, وہ جواب حدیث بخاری کی ہے, حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی وہ الفاظ موجود ہیں, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سبحان اللہ. قل, کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لا اسألکم علیہ اجرا, مجھے اس دعوتی کام پر کوئی اجر نہیں چاہیے. رشتہ داروں سے کہہ رہے ہیں, میں کوئی معاوضہ کوئی تنخواہ نہیں چاہتا ہوں. سبحان اللہ. مجھے کوئی تنخواہ نہیں چاہیے, معاوضہ نہیں چاہیے. ایک چیز میں مانگتا ہوں, تم رشتہ توڑ رہے ہو توڑ لو, میں رشتہ نہیں توڑوں گا. یہ کس سے کہہ رہے نبی؟ میرے بھائیوں سنا نہیں, یہ ابو لہب سے کہہ رہے ہیں, جس نے بیٹیوں کا رشتہ توڑا سب کے سامنے, جس نے بھری مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا, تبن لک یا محمد, اسے نبی یہ کہہ رہے ہیں. اور صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں, سأبلھا ببلالھا, سأبلھا ببلالھا, میں اس درخت کو پانی ڈالتا رہوں گا, اس درخت کو کبھی میں سوکھنے نہیں دوں گا. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. میں یہ رشتہ داری کو کبھی کٹنے نہیں دوں گا, یہ رشتہ داری کبھی میں ٹوٹنے نہیں دوں گا, برابر میں اس رشتہ داری کو برابر باقی رکھوں گا, جاری رکھوں گا. کس کے ساتھ؟ میرا سوال آج کی جمعہ میں اس رمضان المبارک کے بابرکت موقع پر وہ نوجوان ساتھی, وہ بہنیں جو اس وقت جمعہ سن رہی ہیں یا میری بات ان تک پہنچ رہی ہے, باپ ذرا سا کچھ بول دیا, ماں باپ سے بات چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگ. کیا نمازیں تمہاری قبول ہوں گی؟ کیا تمہارے سجدے قبول ہوں گے؟ جی, تمہاری کیا لیلۃ القدر کی عبادتیں قبول ہوں گی؟ سبحان اللہ.
ابو لہب سے نبی کہہ رہے ہیں، ابو لہب سے تو میرا چچا ہے، میری بات نہیں مان رہا ہے، مگر میں رشتہ نہیں توڑوں گا، میں تیرے سے بات چیت نہیں چھوڑوں گا، میری بات چیت تیرے سے جاری رہے گی، میرا رشتہ تیرے سے جاری رہے گا۔ حالات یہ ہیں یہاں پر تم قرآن بھی پڑھتے ہو، تم حدیث بھی پڑھتے ہو، رات میں تم تراویح کی نماز بھی پڑھتے ہو، مگر تمہاری بات چیت تمہارے باپ سے نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سن لو غور سے سنو۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات کے دن، سبحان اللہ، مسند احمد کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعہ فلا يقبل عمل قاطع رحم۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ نے دو بچوں کے بیچ میں فرق کیا ہوگا، ایک بچے کو ذرا زیادہ دیکھے ہوں گے، ایک بچے کو کم دیکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہو سکتا ہے ذرا زبان سے انہوں نے تمہیں کچھ کہا ہوگا، سبحان اللہ، مگر یہ حدیث اس جمعہ سے لے کر جاؤ اور ڈر کے جاؤ، ڈر کر لے کر جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، جی، ان اعمال بنی آدم، آدم کے بچوں کے جو اعمال ہیں، جو بھی تم کر رہے ہو، تم روزہ رکھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، تراویح کی نمازیں پڑھ رہے ہو، لیلۃ القدر جاگ رہے ہو، درسوں میں بیٹھ رہے ہو، صدقہ و خیرات کر رہے ہو، انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہو، سارے اعمال جمعرات کے دن اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ کب پیش کیے جاتے ہیں؟ کب بھائی؟ خطیب پوچھے تو بول سکتے ہیں، کب پیش کیے جاتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کی یہ الفاظ، تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعہ، الفاظ بھی کیسے ہیں؟ ہر جمعرات کو جو جمعہ کی رات ہے، سبحان اللہ، دونوں الفاظ نبی نے کہہ دیے، کل خمیس لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ذرا سن لو اس کے بعد نبی نے کیا کہا، فلا يقبل، ڈرو جی اللہ سے ڈرو، فلا يقبل عمل قاطع رحم، رشتہ توڑنے والے کا عمل قبول نہیں ہوتا، رشتہ توڑنے والے کا عمل، تمہاری دعائیں، تمہارے سجدے، تمہاری نمازیں، یہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں یہ کہا گیا ہے، سبحان اللہ، اللہ سے ڈرو، کم سے کم اب تو ڈرو اللہ سے، کم سے کم اب تو ڈرو اللہ سے، سبحان اللہ۔ یہ موقع آپ اتنا مانگ رہے ہیں، حرام کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، حرام کھانے کی وجہ سے، اور ایک یہ بتایا گیا ہے رشتہ توڑنے کی وجہ سے۔ میں نے پہلے جمعہ میں آپ کے سامنے یہ کہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں کے اعمال سائیڈ میں رکھو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں، ایک دوسرے سے بات چیت شروع ہو جائے، سبحان اللہ۔ عام مسلمانوں کے بارے میں یہ ہے، ماں باپ کے بارے میں، بھائی بہن کے بارے میں، بھائی بھائی کے بارے میں، اگر رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، اگر بات چیت بند ہے، آپ نبی کی اس حدیث کو کیسے سمجھیں گے؟ آپ، میرا سوال ہے مسلیوں، سننے والوں، نماز پڑھنے والوں، وہ لوگوں سے جو کہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر رشتے توڑ کر ہیں، باپ سے بات نہیں ہو رہی ہے، ماں سے سالوں سے بات چیت نہیں چل رہی ہے، سبحان اللہ، ایسے سارے لوگوں سے اس ماہ مبارک کے اندر میرا سوال ہے رشتے کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس پر عمل کیجیے، شاید نکاح کی کوئی تقریر میری ایسی ہوتی ہو جس میں میں یہ حدیث نہیں بولتا ہوں، میں ہمیشہ بولتا ہوں۔ دو نوجوان ایک ساتھ زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں، اس مسجد سے بھی کئی نوجوان نکلے ہیں، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ نوجوانوں کی زندگی میں، اللہ ان کی آخرت میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہاں سے نکلے، امریکہ میں گئے، میں آج بھی بڑی شان سے یہ کہتا ہوں، سبحان اللہ، امریکہ کے صدر نے ہمارے ایک مسجد کے مصلی ایک نوجوان کو لیٹر لکھا، ایک بچہ یہاں سے ڈاکٹر بنا، یہاں سے نہیں جہاں پڑھنا تھا مگر مصلی یہاں کا تھا، پھر ایم ڈی بھی کیا، پھر اس کے بعد کرونا کے زمانے میں امریکہ میں اس نے بہت اچھا کام کیا، تو جو ابھی صدر ہے اس نے اس کو لیٹر لکھا، تمہارا شکریہ، تمہاری وجہ سے ہمارے ملک میں کئی جانیں بچی، سبحان اللہ، اس نے لکھا، جان تو اللہ بچانے والا ہے۔ نوجوان یہاں سے نکلتے ہیں، میں یہ سوال کرتا ہوں نوجوانوں سے، دونوں سیم پڑھے ہیں،
دونوں کی تعلیم سیم ہے، کالجز سیم ہیں، مگر ایک نوجوان کو اللہ بہت ترقی دیتا ہے، دوسرا نوجوان وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ آپ دیکھے ہیں زندگی میں بڑی آسانی سے ایک نوجوان آگے بڑھ جاتا ہے۔ کیوں آگے بڑھتا ہے؟ حدیث سن لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں صرف تمہارے ٹیلنٹ کی بنیاد پر، تمہاری صلاحیت کی بنیاد پر اگر تمہیں زندگی میں ترقی مل جائے گی، تمہارے سے بڑا بیوقوف دنیا میں نہیں ہے، نہیں ملتی میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پہلے جمعہ میں بھی کہا، آج دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، میری دلی خواہش ہے آپ بھائیوں سے، کسی سے بھی بات چیت بند ہے، کسی سے بھی رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، جمعہ کے بعد جا کے صحیح کر لو۔ آج رات تاخیرات ہے، کہیں یہ تاخیرات رد نہ کر دی جائے، ہمارے منہ پہ نہ مار دی جائے۔ تیری بات چیت ہی بند ہے، تجھے اپنا نفس بڑا ہے، اپنی عزت بڑی ہے، میرا قول بڑا نہیں ہے، میرا حکم بڑا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اگر بند ہے پھر وہی میں کہوں گا تمہارے سامنے، ابو ہریرہ نے جو کہا رضی اللہ عنہ، میری مجلس میں وہ آدمی نہ بیٹھے جس کی بات چیت رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں پہلے جمعہ میں میں نے کہا رمضان المبارک کے ایک نوجوان اٹھ کر جا کر اپنی خالہ سے بات چیت کر کے آیا، جس کی بات چیت بند تھی۔ خالہ نے جاتے ہوئے پوچھا ابو ہریرہ سے پوچھنا، کیوں ابو ہریرہ نے یہ لفظ کہا؟ ابو ہریرہ نے کہا جس مجلس میں، سنو جی، جس مجلس میں رشتہ توڑنے والا بیٹھتا ہے، اللہ کے فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے وہاں۔ جی ہاں، جس مجلس میں رشتہ توڑنے والے بیٹھتے ہیں، ماں بہنوں آپ سے بھی میری گزارش ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، سبحان اللہ، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ ہمارے نبی کے الفاظ سچے ہیں، یہ ہو کر رہتا ہے۔ من احب ان یبسط له فی رزقه، جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو اللہ اس کے رزق میں برکت دے۔ کیا چیز ہے نوجوانوں؟ رزق میں برکت، دروازے کھلتے چلے جائیں، کوئی بھی چیز ہاتھ میں لے رہا ہے اللہ خیر و برکت سے نواز رہا ہے، سبحان اللہ۔ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره، اللہ اس کی عمر میں برکت دے۔ دو چیزیں، جی ہاں، لمبی عمر ہو، بیماریاں نہ ہوں، برکت اسی کو کہتے ہیں۔ وینسأ له فی اثره، اللہ اس کے رزق میں برکت، اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، فلیصل رحمہ، آج ہی کرو، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو، خاندان میں یاد کر کے فون کرو، سبحان اللہ۔ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی کیا ان کا کوئی حق ہے کیا ہمارے اوپر؟ یہاں تو حالت یہ ہے، زندے پن پر میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، جب ماں باپ زندہ رہتے ہیں ان کی قدر نہیں کرتے، بالکل قدر نہیں کرتے، بات کرنے کا لہجہ نہیں، تہذیب نہیں، تمیز نہیں، سارے فتوے ماں باپ پہ لگاتے ہیں، سبحان اللہ۔ جی ہاں، مگر جب ماں باپ مر جاتے ہیں روزانہ یاد کرتے ہیں۔ کسی نے بہت اچھا کہا، سبحان اللہ، بازو بیٹھ کر بھی ہزاروں کلومیٹر دور جو آدمی ہے اس سے بات چیت چلتی رہتی ہے، واٹس ایپ کے تھرو سے، فیس بک کے تھرو سے، بازو جو ماں بیٹھی ہے اسے بات کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے۔ حالات یہ ہیں، مگر وہی ماں جب مر جاتی ہے، وہی باپ جب مر جاتا ہے تو کفن کا کپڑا ہٹا کر دیکھتے ہیں۔ جی کہیں دور ہے نا، وہاں سے دوڑے چلے آتے ہیں تاکہ ہٹا کر ایک مرتبہ دیدار کر لیں۔ جب زندہ ہیں دیدار کر لو، جب زندہ ہیں انہیں دیکھ لو اچھی طریقے سے میرے بھائیوں، اور رشتوں کو جوڑو۔ تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں، ایک آدمی آیا، حدیث کے راوی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے سوال کیا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عمل کوئی ایسا بتائیے جو مجھے جنت میں لے کر جائے۔ سبحان اللہ، کیسا سوال ہے صحابہ کا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک عمل ایسا بتائیے جو مجھے جنت میں لے کر جائے۔ نبی کریم یہ بخاری کی حدیث ہے جو میں کہہ رہا ہوں تمہارے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اس کے سامنے پڑھی، تعبد اللہ
ولا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کر، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر۔ دوسرا وتقیم الصلاۃ، ہمیشہ نماز کی پابندی کر۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں صرف رمضان المبارک میں نہیں، اللہ ہمیشہ ہمیں نماز کا پابند بنائے، اللہ ہمیشہ ہمیں نماز کا پابند بنائے، صرف رمضان کے اندر نہیں ہے۔ ویسے بھی ابھی آہستہ آہستہ دیکھا جا رہا ہے، تاخیرات میں یہ میٹر اوپر ہوتا ہے، جفترات میں میٹر نیچے ہو جاتا ہے، تاخیرات میں لوگ بڑھ جاتے ہیں، جفترات میں لوگوں کی تعداد ذرا کم ہو جاتی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے لیے نہیں، زندگی بھر ان اعمال کو باقی رکھنا ہے انشاءاللہ۔ ساری زندگی بھر جو ہم ٹریننگ لے رہے ہیں اس مہینے کے اندر، ساری زندگی تہجد کو باقی رکھنا ہے انشاءاللہ، ساری زندگی تلاوت کو باقی رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وتقیم الصلاۃ، نماز پڑھ۔ تیسرا وتؤتی الزکاۃ، زکات ادا کر۔ چوتھا اللہ کے نبی نے کہا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ وتصل الرحم، اللہ کے رسول کا لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رشتوں کو جوڑ، رشتوں کو جوڑنا یہ جنت میں لے کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، رشتوں کو جوڑنے سے آدمی جنت میں جاتا ہے۔ میں یہ بھی آپ کے سامنے بول دوں، لوگ زکات نکال رہے ہیں، صدقہ و خیرات نکال رہے ہیں، ایک حدیث میں تمہارے حوالے کروں گا، اللہ کرے یہ حدیث آپ یہاں سے لے کر جائیں انشاءاللہ۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زکات یا صدقہ عام آدمی کو دیتے ہیں آپ کو یہ ایک ثواب ملے گا، اگر آپ رشتہ دار کو دیتے ہیں تو، جی ہاں، رشتہ دار کو اگر دیتے ہیں ڈبل اجر ملے گا، حدیث ہم جانتے ہیں۔ مگر جس حدیث کو میں آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، حدیث اس طریقے سے ہے، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ سب سے افضل آپ جو اللہ کے راستے میں مال دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ ہے، حدیث ڈھونڈ رہا تھا میں کہاں لکھا ہوں، 2 پیجوں میں، ابن خزیمہ کی حدیث ہے، ابن خزیمہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے، دل بڑا کر کے دیکھو، اس حدیث پر عمل کرو انشاءاللہ۔ افضل الصدقہ، سب سے فضیلت والا صدقہ، سبحان اللہ، الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، ایسے رشتہ دار کو صدقہ دینا جو دل میں تمہاری دشمنی چھپا کے رکھا ہے کیا اتنا؟ کر سکتے ہو کیا؟ یہ ممبر سے کہہ رہا ہوں حدیث، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ جی ہاں، سب سے زیادہ ثواب، سب سے زیادہ افضل صدقہ نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے رشتہ دار کو تو دینا ہے، ایسے رشتہ دار کو دینا جس نے دل میں دشمنی چھپا کے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، ہمیں چاہنے والے، ہمارے گھر میں آ کر ہمارے گھر کے کام کرنے والے رشتہ دار، ہماری شادیوں میں شریک ہونے والے رشتہ دار، ہمارے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے رشتہ دار، ان کو ہم دیتے ہیں۔ ہمارے خلاف ہماری غیبت کرنے والے، ہمارے خلاف ہماری سازشیں کرنے والے، ہماری زبان میں اگر میں کہوں ہماری پیٹھ میں چھرا مارنے والے، ایسے رشتہ داروں کو صدقہ کرنا، انہیں اللہ کے راستے میں دینا، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، آج بھی آپ بھائیوں کے سامنے میں یہ کہہ رہا ہوں، مدینے کے اندر ایک ساتھی میرے سامنے کھڑے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ وہ ساتھی نے مجھ سے یہ کہا، ساری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف اگر مجھے کس چیز سے ہوئی ہے وہ رشتہ داروں سے ہوئی ہے۔ رشتہ داروں نے جتنا ستایا ہے مجھے، آج تک کسی نے مجھے اتنا نہیں ستایا۔ عموماً ہماری زندگی کی حالت یہی ہے، عموماً ہماری زندگی کی حالت یہی ہے۔ سبحان اللہ، میں نے اس ساتھی کو قرآن مجید کی ایک آیت، آپ سبھی لوگ تقریباً جانتے ہیں، آج موضوع چل رہا ہے اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت اتاری تھی، وہ آیت میں نے وہ ساتھی کو سنائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ سبحان اللہ، فضیلت والوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جو اہل فضیلت ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ان کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ قسم کھا لے کہ وہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ نے، آپ جانتے ہیں نہیں وہ آیت کریمہ، آپ جانتے ہیں وہ آیت کریمہ، سبحان اللہ، یہ موقع ہے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا ایک موقع ہے، رشتہ داروں کو جوڑیں۔ اور صحیح معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے،
رشتے کو جوڑنے والا کون ہے؟ جو بھی فضیلتیں آپ سن رہے ہیں رشتے کو جوڑنے کی، صحیح معنی میں رشتہ جوڑنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، سامنے والا اگر رشتہ جوڑ رہا ہے، آپ بھی اگر رشتہ جوڑ رہے ہیں، صحیح معنی میں یہ رشتہ جوڑنا نہیں ہے، یہ تو برابری ہو گئی ہے، برابری ہو گئی ہے۔ انگریزی زبان والے کہتے ہیں یو ریسپیکٹ، آپ اچھا جانتے ہیں مجھ سے بہتر، یو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ، جہاں پر ہمیں عزت نہیں وہاں ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیس الواصل المکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، رواہ الامام بخاری۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کے راوی ہیں۔ وہ آدمی رشتہ جوڑنے والا نہیں ہے، وہ آدمی رشتہ جوڑنے والا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے والا رشتہ جوڑے، یہ بھی رشتہ جوڑے، یہ رشتہ داری جوڑنا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اصل رشتہ داری جوڑنا یہ ہے، سامنے والا توڑ رہا ہے اور ہم آگے بڑھ کر جوڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ موقع ہے رمضان المبارک کا، یہ راتیں ہیں رمضان المبارک کی، اس موقع پر کم سے کم رشتہ داریوں کو جوڑیے۔ ترتیب اللہ کے نبی نے بتا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کے سامنے دو چیزیں بتا کر، ترتیب بتا کر اس جمعہ کے خطبے کو میں ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے مناسب سمجھا یہ آخری جو خطبہ ہے جمعہ کا، رشتہ داری کے بارے میں بولا جائے، تاکہ آپ کے سارے جو اعمال آپ سارے رمضان میں کرتے ہیں، کہیں یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں اٹک نہ جائیں، آسمان اور زمین کے بیچ میں رہ نہ جائیں، یہ اعمال اللہ کے دربار میں پہنچیں اور قبولیت کا درجہ اللہ اسے عطا فرمائے۔ اس لیے میں نے اس عنوان کو باندھا ہے، اس لیے میں نے اس عنوان کو آج کے لیے باندھا ہے، تاکہ رشتہ داری اگر ٹوٹی ہوئی ہے تو ہم اپنی رشتہ داری کو جوڑ لیں میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد آپ سیدھے نکل کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے۔ سنو نبی کی عادت کیا تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی، اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ کس لیے اس دنیا میں آئے تھے؟ آپ کا بدن کانپ رہا ہے، سارا بدن پسینے سے شرابور ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے، سبحان اللہ، مجھے لگتا ہے کہ کسی جن نے مجھے چھو لیا ہے۔ اس موقع پر یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے اور صحیح مسلم کے اندر دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ کہتے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں، کلا، ہرگز نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ کئی باتیں حضرت خدیجہ نے بتائی، سبحان اللہ۔ وہ باتوں میں سے ایک بات اللہ کے نبی کو اس موقع پر اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو بتایا، انک لتصل الرحم، سبحان اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ رشتہ جوڑتے ہیں، سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی کی عادت ہے، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ دوسری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھری مجلس ہے، آج یہ سن کے جائیں آپ جمعہ کی تقریر میں انشاءاللہ تعالی۔ نجاشی بادشاہ کا دربار ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے کھڑا کیا گیا ہے۔ حضرت جعفر سے نجاشی نے پوچھا، تمہارے نبی کی دعوت کیا ہے؟ ذرا سن لو، اردو میں نے وہ الفاظ نوٹ کیے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں یہ پڑھ رہے ہیں، اے بادشاہ، میں ترجمہ کر رہا ہوں، ہم ایسی قوم تھی جو جاہلیت میں ڈوبی ہوئی تھی، سر سے پیر تک ہم جاہل تھے، سبحان اللہ، ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، ہمسائے بولے تو پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا مسئلہ چل رہا تھا، طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ایک رسول آئے، یہ ہماری حالت تھی، ہم جاہل تھے، ہم اس طریقے کے جو ہے لوگ تھے، ہمارے بیچ میں ایک رسول آئے، انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، پہلا لفظ، انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، امانت ادا کرنے کا حکم دیا۔ تیسرا، اس تقریر کا تیسرا لفظ، سبحان اللہ، قرابت داروں کو جوڑنے کا حکم دیا۔ یہ نبی کی دعوت ہے، یہ آپ کے اس دنیا میں آنے کا بنیادی مقصدوں میں سے ایک مقصد ہے رشتہ داروں کو جوڑنے کی۔ اس رسول نے ہمیں تعلیم دی، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اس نے حکم دیا، حرام کاری، خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، یتیم کا مال کھانے اور تہمت باندھنے سے روکا۔ یہ تقریر کا ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ جمعہ کے اندر پتہ نہیں آپ کو اس تقریر سے دلچسپی ہے نہیں ہے،
یہ تقریر اور قرآن کی آیتیں سن کر ایک بادشاہ رو لیا تھا، ایک بادشاہ رو لیا تھا۔ اس تقریر کے اندر دیکھو میرے بھائیوں، سبحان اللہ، اس تقریر کے اندر دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ جوڑنے کے لیے آئے تھے، اور میں نے 20ویں پارے کی تفسیر کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آتی ہے، قبیلے بنو سعد کی عورت ہے، لڑائی ہوئی مسلمانوں میں اور قبیلے بنو سعد میں، سامنے والے ہار گئے، سارے لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ایک عورت بار بار اٹھ اٹھ کر کہہ رہی ہے میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ سبحان اللہ، سنا نہیں آپ؟ الحمدللہ سنے نہیں آپ؟ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، میں وہی الفاظ آپ کے سامنے لے کر فما علامت ذالک، نبی نے اس عورت سے پوچھا تم اگر کہہ رہی ہو تم میری بہن ہو، اس کی علامت کیا ہے؟ کیسے یقین کر لوں کہ تم میری بہن ہو؟ سبحان اللہ، اس وقت میں اس عورت نے یہ لفظ کہا عزتن، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میری پیٹھ میں بچپن میں ایک جگہ کاٹا تھا دانتوں سے، آپ نے بچپن میں میری پیٹھ میں ایک جگہ کاٹا تھا، آج بھی وہ نشان میری پیٹھ پر موجود ہے، جیسے ہی وہ عورت جن کا نام شیما ہے، جن کا نام شیما ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ بہن ہے، دونوں نے ایک ہی ماں سے دودھ پیا ہے، جیسے ہی اس عورت نے یہ کہا رضی اللہ عنہا فعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لیے میرے بھائیوں یہ ایک بہن، وہ بھی کون سی بہن؟ دودھ کی بہن، ان کے ساتھ نبی کا یہ سلوک ہے، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، سگی بہن کے ساتھ، سگے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے کہتے نہیں میری نماز میرے نبی کے جیسی، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیوں جی؟ اس لیے کہ ان کا طریقہ نبی اتنی تاکید سے بولتے نہیں، میری نماز میری نبی کے جیسی ہونی چاہیے، اللہ بنائے ہماری نمازوں کو، میرا روزہ میرے نبی کے جیسا، میری رشتہ داری نبی کے جیسی نہیں چاہیے، رشتہ داری اللہ کے رسول کی جیسی نہیں چاہیے۔ کیا کیا نبی نے اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم؟ فعرف رسول اللہ، نبی پہچان لیے یہ میری ہی بہن ہے، میری بڑی بہن ہے، اس کی گود میں کھیلا ہوں، اس کی پیٹھ پر میں کاٹا ہوں۔ فبسط لها رداء، آپ نے اوپر جو چادر پہنی تھی، یہ رحمت للعالمین ہے جی، اوپر کی جو چادر اٹھائی آپ نے زمین پر بچھایا، کہا آپ نیچے مت بیٹھو، آپ چادر پر بیٹھو، آپ چادر پر بیٹھو۔ فبسط لها رداء فاجلسها علیہ، آپ نے ان کو چادر پر بٹھایا، وہ خیرہا، اور آپ نے ان کی پوری تہذیب و تمیز جتنی آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا۔ پھر آپ نے ایک بھائی ہونے کے ناطے ایک بہن سے جو الفاظ کہے وہ الفاظ عربی زبان میں ہیں، میں تمہارا بھائی ہوں، تم جتنے دن چاہو یہاں رہ سکتی ہو، اگر تم جانا چاہو تمہاری وجہ سے یہ ساروں کو میں آزاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، تم جانا چاہو جا کے ملنا چاہو اپنے قبیلے سے، میں ساروں کو آزاد۔ اللہ، انہوں نے کہا شیما نے، نہیں اللہ کے نبی میرے بچے ہیں، میرا ایک خاندان ہے، آپ مجھے بھیج دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دے سکتے تھے آپ نے دے کر اس بھائی کو الوداع کیا۔ میرے بھائیوں، یہ واقعہ آج رمضان المبارک کے اس اہم جمعہ میں اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اللہ کے خاطر ماں باپ سے اپنے تعلقات اچھے رکھو، اللہ کے خاطر زندگی میں کبھی جب بھی ماں باپ ہیں، ایک والد اسی مسجد کے مصلی فجر کی نماز پڑھ کر میرے ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا میرے بچے کو بولو میرا ایک انجیکشن ہے، ذرا پیسے زیادہ ہیں، وہ اتنے بچوں میں ایک بچے کے پاس ہی وہ پیسے ہیں، اس سے کہو کہ وہ مجھے انجیکشن دلا دے۔ سبحان اللہ، تم سے کہنے کے لیے ڈرتے ہیں ماں باپ، کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ دوائی کے لیے، انجیکشن کے لیے۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کا پیغام یہ سمجھ لو، رمضان گزرنے سے پہلے نبی نے یہ بھی کہا ہے جسے رمضان ملا اور گناہوں کی مغفرت نہ کروا لی، سبحان اللہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ ساتھ میں اسی حدیث میں نبی نے یہ بھی کہا ماں باپ ملے، اللہ اکبر، ماں باپ ملے اور ماں باپ کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخلہ نہیں لے لیا، ایسا آدمی بھی ذلیل ہو جائے۔ سبحان اللہ، اپنے اطراف میں دیکھو کون غریب ہے، کون سا بھائی غریب ہے، کون سی بہن غریب ہے، کون سے رشتہ دار بیوہ ہے۔ سبحان اللہ، پہلے تو رشتے جوڑو، اس کے بعد ان کا جتنا حق ادا کر سکتے ہیں ان کا حق ادا کرو۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو اللہ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اگر انجانے میں جانے میں ہم سے کسی پر ظلم ہو گیا ہے اللہ اس ظلم کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں رشتہ جوڑنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ اس مسئلے میں بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی رہ سہ کر کچھ دن رمضان کے ایک وارم کے قریب ایک ہفتے کے قریب رمضان رہ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بچے ہوئے وقت کو اللہ کی عبادت میں اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک لفظ کہہ رہا ہوں، کم سے کم بازاروں کو جانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نہیں ہے اس پر آمین آتا بھی نہیں، کیونکہ یہ ممکن بھی نہیں ہے جی۔ کم سے کم اللہ تبارک و تعالی ہمیں بازاروں کو جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، کم جانے کی۔ اللہ وہ جو راتیں ملی ہیں، اللہ ان راتوں میں جم کر قیام اللیل کرنے، دعائیں مانگنے، سبحان اللہ، مغفرت کی دعائیں مانگنے، اور اس ملک میں امن کے لیے اللہ ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہر جمعہ میں یہ دعا مانگتا ہوں، اللہ میرے ہر مسلمان ساتھی کو توحید کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو توحید کی دولت عطا فرمائے۔ میرے ہر مسلمان ساتھی کو اللہ شرک سے بچائے۔ اللہ میرے ہر مسلمان ساتھی کو شرک کی بیماری سے بچائے۔ اللہ میرے ہر مسلمان ساتھی کو اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے، نبی کی سنت پر چلنے والا بنائے۔ اللہ میرے ہر مسلمان ساتھی کو بدعات سے بچائے، اللہ قبر پرستی سے بچائے۔ اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے مسائل کو حل فرمائے۔ اللہ ساری دنیا کے انسانوں کے، مسلمانوں نہیں، اللہ سارے انسانوں کے مسائل کو اللہ حل فرمائے۔ اللہ اس دنیا میں امن کو قائم رکھے، اللہ اس ملک میں امن کو قائم رکھے، اللہ اس اسٹیٹ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسٹیٹ میں اللہ امن کو قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو عزت دے، اللہ مسلمانوں کو عزت دے، اللہ اسلام کو عزت دے، اللہ مسلمانوں کو عزت دے۔ میرے بھائیوں، آپ سے میرا ایک وعدہ ہے، یا آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں، آپ اپنے دل میں کر لیں وعدہ۔ آج جب آپ رات میں سجدے میں جائیں گے، تاخیرات کی جو سجدے، لمبے لمبے سجدے ہوتے ہیں، وہ سجدوں میں آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ اس ملک میں امن قائم رکھے، اللہ یہاں مسلمانوں کو عزت دے۔ ساتھ میں ایک دعا یہ بھی مانگنا میرے بھائیوں، کئی نوجوان ہیں جیل میں ہیں، نکل بھی نہیں رہے ہیں، کیس بھی بن نہیں رہا ہے، والدین برقع پہن کر، غریب ماں کبھی اسٹیشن جاتی ہے، کبھی کورٹ جاتی ہے، کبھی سینٹرل جیل کے باہر کھڑے ہو کر اس رمضان کے مہینے میں دور سے بچے کا چہرہ دیکھ کر واپس آ جاتی ہے، اور اسے یہ لگتا ہے شاید میرے بچے کی زندگی یہی ہے، اب اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، سارے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے، اللہ کے لیے یہ سجدوں میں آپ دعا مانگیے، آپ سجدوں میں دعا مانگیں، اللہ وہ نوجوانوں کی رہائی عطا فرمائے، اللہ وہ نوجوانوں کی رہائی عطا فرمائے، اللہ وہ نوجوانوں کو اپنے والدین کے ساتھ ملائے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ملائے، اللہ انہیں بھی عید کی خوشیاں عطا فرمائے، رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، تاخیرات کی برکتیں عطا فرمائے۔ اب ضرور مانگنا میرے بھائی، اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے، اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانی دور فرمائے، اللہ ہر مقروض کے قرض کا بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے، اللہ ہر وہ آدمی جس کے سر پر کوئی ذمہ داری ہے، بچیوں کی شادی کی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داری، اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اللہ اتنی طاقت عطا فرمائے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو سکے، بحسن و خوبی اپنی ذمہ داریاں نبھا سکے۔ اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم